वल्फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि कत्ल अल्लाह के हाँ उससे जो बड़ा जुर्म है ना, उससे बड़ा जो गुनाह है वो फितना है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर 4610 हदीस का नंबर है, कि जिसमें इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी भी मोमिन मुसलमान का कत्ल करना वो 3 वजहों से जायज़ होता है। पहले नंबर पर किसासन, कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल किया हुआ है, अब उस कातिल का कत्ल करना शरीयत के नज़दीक जायज़ है, लेकिन वो भी मैंने और आपने कानून हाथ में लेकर नहीं करना। अदालत के थ्रू मुकदमा चलेगा, जब मुकदमे के अंदर ये बात साबित हो गई कि बंदा वाकई कातिल है, फिर हुकूमत वक्त का काम है कि उस बंदे को कत्ल करवाए। ये बिल्कुल जायज़ है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई नाऊज़ बिल्लाह शादीशुदा शख्स वो गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है, बदकारी कर लेता है, तो शरीयत हमें इजाज़त देती है, लेकिन ये सारे का सारा मामला मैंने और आपने नहीं करना। ये हुकूमत वक्त का काम है कि हुकूमत वक्त उसको केस चलाकर ये सारे शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा चलाकर फिर उसको अदालत के कटहरे में लाकर उसको कत्ल करवाए। और तीसरे नंबर पर जी, जो शख्स मुसलमान था, मोमिन था और मुर्तद हो गया, इस्लाम को उसने छोड़ दिया, काफिर हो गया, अब भी शरीयत कहती है कि डायरेक्ट नहीं कत्ल करना, पहले उसके ज़हन में जो शुकूक शुबहात आई है जिसकी वजह से उसने इस्लाम को छोड़ा है, उसके शुकूक शुबहात को दूर करो। अगर फिर मान जाए, इस्लाम की तरफ वापस आ जाए, फ़खल्लू सबीलहुम, उसका रास्ता छोड़ दो, उसको कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर भी अगर उन्हीं अपने जराइम के ऊपर, जुर्म के ऊपर वो कारबंद रहे, उसके इश्काल दूर करने के बाद भी वो कुफर के ऊपर ही डटा रहे, फिर इस शरीयत कहती है उसको इस सफ़ा हस्ती पर, इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इस शरीयत कहती है, सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने अर्ज की है, कि इन 3 वजहों के अलावा किसी भी मुसलमान को कत्ल करना, कि जी ये साडा गुआंढी सीगा ते ये ना साडे मकान सामने लंघदा हुंदा सीगा, इस वजह से मैनू गुस्सा चढ़ गया, मैनू कत्ल कर दिता। साडे बच्चों की लड़ाई हुई सीगी ते इहने सिरे मेरे बच्चे नू मारिया सीगा, मैनू गुस्सा आया, मैनू कत्ल कर दिता। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये कत्ल ना हक ये कितना बड़ा खुदा के यहाँ, अल्लाह के यहाँ जुर्म है, कि ये मेरे सामने 5वां पारा खुला हुआ है, सूरत अन-निसा। अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, तो जो दुनिया का जी हमारे मुआशरे में आज मुसलमान का, इंसान का खून बड़ा सस्ता हो चुका है। छोटी छोटी सी बात के ऊपर जो है ना गुस्सा आकर इंसान दूसरों को, इंसान को कत्ल कर रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी रब की बगावत है, और इसका अंजाम क्या होने वाला है हमारे लोगों को पता ही नहीं है। लोग इसको ना बड़ा खेल कूद समझते हैं। आइए जी, अल्लाह फरमाते हैं वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, कि जिसने भी किसी मोमिन मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर दिया, जानबूझ के क्या है, वो 3 वजहों के अलावा, जो 3 वजह मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, कि जानबूझ के किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मुसलमान मोमिन भाई को कत्ल कर दिया, अल्लाह ने 5 सजाएं जिक्र की है। कितनी जी? 5 सजाएं। पहली अल्लाह फरमाते फजज़ाउहु जहन्नम, ये कुरान की आयत सूरह निसा 5वां पारा आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाते फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी जजा, उसका बदला, उसका ठिकाना जहन्नम है। और सिर्फ यही नहीं कि थोड़ी देर वास्ते या अपनी सजा भुगतने के लिए गया, नहीं मेरे भाई, अल्लाह फरमाते खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा उसी जहन्नम में रहेगा। और ये तो काफिरों के लिए अल्लाह ने फरमाया था कि काफिर जो है ना जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे, ऐसे है कि नहीं? लेकिन यहां पर यह कुरान का वाहिद मौका है कि जहां पर अल्लाह ने मोमिन मुसलमान के लिए भी फरमाया है कि जो मोमिन मुसलमान होकर कलमा पढ़ के तौहीद का नारा लगाकर फिर किसी दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल कर दे, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, उसका ठिकाना और उसका बदला वो जहन्नम है और हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। तीसरी सजा अल्लाह फरमाते हैं वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गजब, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह का गुस्सा है उस पर। तीसरी और चौथी सजा अल्लाह फरमाते हैं वलअनहु, अल्लाह की लानत है उस बंदे पर। हम कहते हैं ना फरिश्तों की लानत, और फरिश्ते तो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन जिसने किसी दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं वलअनहु, उस पर अल्लाह की लानत है। और 5वां अजाब जी, 5वीं सजा अल्लाह फरमाते हैं वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा है। किसी मुसलमान, किसी मोमिन बंदे को, किसी भी इंसान को बताएं कि ये जो तू एक मोबाइल छीनने के लिए ये डकैतियां कर रहे हो और लोगों की नाहक खून बहा रहे हो, और भाई दुनिया के लिए, दुनिया के थोड़े से माल के लिए तूने एक जान को मार दिया, एक जान को नाहक कत्ल कर दिया। रब का फैसला सुनिए, रब का फतवा सुनिए कि रब फरमाते हैं कि हम जहन्नम और हमेशा के लिए जहन्नम, रब का गुस्सा, रब की नाराजगी, रब की लानत, और उस पर हमेशा हमेशा का बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखा है।
اس آیت کے بعد کوئی جرت کرے گا جی کسی کو قتل کرنے کی؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں قتل ناحق کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، اس کو کھیل سمجھا جا رہا ہے، انسان کی جان کی قیمت ہی نہیں رہی۔ آئیے جی سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی 4010 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا سخت موقف یار، ہم اب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ آیتیں تو کانپ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی ہمارا مخالف ہو، جتنا مرضی ہمارا دشمن بن جائے، مسلمان ہو اس کے قتل کی طرف نہیں جانا، باقی ہر دشمنی اس سے کر لیں، ہر جو ہے نا اس کے ساتھ اختلاف کر لیں، لیکن اس کے قتل کی طرف نہیں جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی جو آیت پڑھی، اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اللہ اکبر، صحابی رسول ہے اور تفسیر کے امام ہیں، امام المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اس کا یہی ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ اس نے کر دیا کہ ایک مسلمان کا ناحق اس نے قتل کر دیا۔ وَأَنَّا لَهُ التَّوْبَةُ، اب جنیاں مرضی توبہ کرتے رہے، وہ توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اتنا سخت موقف تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ سنن نسائی 4010 حدیث کا نمبر آپ کو سامنے بتا دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جی 4270، اللہ رب العالمین نے، یہ رسول اللہ فرما رہے کہ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی، ہر گناہ کی معافی کی امید ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہ دو جرم ایسے ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہونے والی، دو جرم۔ اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے، ان دو جرموں کو ہمارے معاشرے میں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور ان کی گناہ ہونا یہ لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا گیا۔ وہ پہلا جرم من مات مشرکا، جو بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ اکبر، جو بندہ مشرک شرک کرتے ہوئے اور شرک ہی کی حالت میں شرک کا عقیدہ لے کر فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جی اس کی بخشش کے دروازے سارے کے سارے بند۔ اور دوسرا او مؤمن قتل متعمدا مؤمنا، اور وہ شخص کہ جس نے کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، اس گناہ کی رب کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ پھر جی جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، آگے یہی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، یہی حدیث 4270، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ومن قتل مؤمنا، اور وہ شخص کہ جس نے کسی مومن کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو کیا جی لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، تو اللہ کے نزدیک نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہے نہ ہی اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے۔ ہمارے تو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے، سارے لوگ قتل کر کے نا حاجتیں چل جاتے ہیں، چلو حاجتیں جا کے نا رب کو معافی مانگ لیں گے، اور میرے بھائی حاج پہ جا کر معافی تو تجھے تب ملے گی نا جب حاج تیرا رب کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ آج لوگ قتل کر کے چلو کہتے ہیں یار کوئی نہیں رب دے ہاں نا کوئی صدقہ خیرات زیادہ کر دیں گے، چلو تہجد نفل جو ہے نا لمبے لمبے پڑھا کریں گے، اور نہیں میرے بھائی رب کا یہ فتویٰ ہے، اللہ کے محبوب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس شخص نے کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول ہے نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہے، تو تسی حج کرنا چاہتے ہو، اور آپ جو ہے نا قتل کر کے اور لوگوں کا خون بہا کر لوگوں کے گھروں کے اندر اس طرح کے جو ہے نا معاملات کر کے، اور آپ سمجھتے کہ رب بڑا غفور رحیم، رب بڑا معاف کرنے والا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سنن نسائی کی حدیث جی 3941، یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں قتل ناحق کی سزا، تاکہ جب میں فتنہ شروع کروں نا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ اس قتل سے بڑھ کے بھی ایک جرم ہے رب کے نزدیک، تو پھر آپ کو اس کے سنگینے کا علم ہو جائے۔ سنن نسائی 3991 3991 حدیث کا نمبر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ اکبر، یار اللہ کے محبوب وہ قسم نہ بھی ذکر کرے، ہمارا ایمان ہے، اوپر ایمان لانا ماننا بات کو تسلیم کرنا وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر بات ہی ایسی تھی کہ اللہ کے محبوب نے قسم ذکر کی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ ایک مومن مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کے تباہ و برباد ہونے سے بڑا جرم ہے، کہ ایک بندہ اس نے پوری دنیا کو جو نا تباہ و برباد کر دیا، سورج چاند ستارے سب کچھ ختم کر دیا اس نے، اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا مجرم ہے، لیکن ایک وہ مومن مسلمان جس نے کسی دوسرے مسلمان کو تہجد گزار کو پرہیزگار نمازی تھا تہجد گزار تھا، اس نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، اللہ کے نزدیک یہ والا بندہ زیادہ بڑا مجرم ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اللہ سنن جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں،
طواف کرتے کرتے بیت اللہ پر نظر پڑی، لوگ بڑی عظمتوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بیت اللہ کے ساتھ چمٹ رہے ہیں اور گروزاری کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا یار بیت اللہ کی کعبہ کی کتنی عظمت ہے، کتنا احترام ہے کہ لوگ کتنی دور سے چل کے آتے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں پر قسم ذکر کی اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کی عزت اور حرمت اس بیت اللہ سے بڑھ کے ہے. بیت اللہ کی توہین کو سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن مسلمان جو حج، ہم تو تڑپتے ہیں اس گھر کو دیکھنے کے لیے، رب کے گھر بیت اللہ میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اور اس کی حرمت کا تو اس کی جو ہے نا بے عزتی کرنا یا اس کی حرمت کو پامال کرنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک مومن مسلمان کی عزت اور حرمت وہ اللہ کے نزدیک اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کے ہے. اور آپ دیکھو کی کر رہے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ کسی کا یار ہمارے قول کی وجہ سے، ہماری بات کی وجہ سے، ہمارے جملے کی وجہ سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے، ہمارے عمل کی وجہ سے یار اگلا بندے کا دل دکھ سکتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نہیں ساڈے دے بزرگاں دا غصہ ہی انہاں وا، اور اس کو بڑے فخر سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں او جی انہاں دا 40 سال پرانا غصہ ہے کہ اتنا ہی گل کرتے ہیں. اور نہیں میرے بھائی، یہ 40 سال پرانا ہو یا 10 سال پرانا ہو، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کے کسی قول کی وجہ سے، آپ کے کسی جملے کی وجہ سے، آپ کی کسی بات کی وجہ سے سر اگلے دوسرے مسلمان کا دل نہیں دکھنا چاہیے، اس کا دل نہیں اکتانا چاہیے کہ یار اس نے کیسی گل کر دی، دل نہیں چیر کے رکھ دیتا. اور لوگ اس کو بڑے فخر سے کہہ رہے دے میں ایسی گل کی تھی، اگلا بندہ اور بس میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، اس کی زبان بند ہوگی، زبان نہیں بند ہوئی بھائی، اس نے اپنا معاملہ جو ہے نا رب کے سپرد کیا ہوا ہے. تو بہرحال جی عزیزو، یہ تو تھی ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی جان کی حرمت کہ جو اللہ کے نزدیک اتنی احترام اور اتنی اس کی عزت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے چلو شاید کافروں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اور نہیں میرے بھائی نہیں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اسلام تو جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے. اسلام کے اندر تو ایک بڑی متقی پرہیزگار تہجد گزار اور بڑی عبادت گزار ایک عورت تھی، بڑی عبادت رب کی کیا کرتی تھی، لیکن اس نے ایک جرم کر دیا، رب کی مخلوق جانور بلی اس کو جو ہے باندھ کے مار دیا. رب نے نہ اس کی نمازوں کا لحاظ کیا، نہ اس کی پرہیزگاری، نہ اس کا تقوی، نہ اس کی تہجد، نہ اس کے صدقہ خیرات، سارے کے سارے پیچھے رہ گئے اس کے اس ظلم کی وجہ سے. ایک بلی کی ناحق جان لینے کی وجہ سے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. اسلام تو جی جانوروں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے. تمہارا یہاں کافروں کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4019 حدیث کا نمبر ہے. ایک صحابی حضرت مقداد بن عمر الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. تو بھی سارے کو سوال کر دے ہو نا جی، ایسا صحابی نے بھی رسول اللہ کے سامنے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائے. اور یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر انہوں نے لڑی ہوئی ہے رسول اللہ کے ساتھ. اور جب یہ حدیث لکھی نا امام بخاری نے، اس حدیث کے ساتھ لکھا ہوا کہا نا ممن شہید بدر، کہ یہ وہ صحابی جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے. تو یہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کسی جنگ میں ہوں، تو جو جی سوال سنیے صحابی کا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں کسی جنگ میں کسی کافروں کے خلاف نا جنگ لڑ رہا ہوں، تو وہ اگلا بندہ جو کافر ہے نا وہ تلوار کے ساتھ میرے بازو کے اوپر تلوار مارے اور میری بازو جو ہے نا تلوار کے ساتھ کاٹ دے، میرا بازو کاٹ دے، اور پھر جو ہے نا وہ بھاگ جائے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میں اس کو پاڑوں جو ہے نا، میں جب اس کو مارنے لگوں نا تو یا رسول اللہ آگے سے وہ کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو محبوب بتائیں کیا میں اس کو قتل کروں یا نہ کروں؟ کیا جواب آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا جواب ہونا چاہیے؟ قتل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں جی؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے یہی حکم فرمایا کہ اے مقداد تو اس کو قتل نہ کر. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اس نے بازو کاٹا ہے، میرا بازو اس نے کاٹ دیا، وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. محبوب نے فرمایا مقداد قتل نہیں کرنا، کلمے کا احترام ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، اوپر سے پڑھا، دل سے پڑھا، جان کے پڑھا یا جان بوجھ کے پڑھا، جان بچانے کے لیے پڑھا، تو اس کو چھوڑ دے. کلمہ اس نے پڑھ دیا، اس کے کلمے کا احترام کر، اس کو قتل نہیں کرنا. اور اگر تو نے قتل کر دیا تو قتل ہونے سے پہلے جہاں جس جگہ پر وہ بندہ تھا تو اس کی جگہ پر چلا جائے گا، اور وہ قتل ہونے کے بعد تیری جگہ پہ آ جائے گا. یہ کافر کی جان کی حرمت ہے جی، جو میدان جنگ میں جس نے مسلمانوں کا جو ہے نا خون پایا ہے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا ہے، لیکن صرف اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی جی، کوئی رواج نہیں کیتا، کوئی زکات نہیں ادا کی، صرف اور صرف مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر مسلمانوں کی جو ہے نا اتنا نقصان کیا، ایک بندے کی جو ہے نا بازو کاٹ دی ہے. لیکن کیا جی کلمہ پڑھا، اور پتہ نہیں اوپر سے پڑھا، ڈر کے پڑھا، جان کے پڑھا، آپ کو نہیں پتا، لیکن محض ایک کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر
دیکھیں اسلام اس کی جان کی کتنی حرمت کر رہا ہے، کتنی اس کی جان کی جو ہے نا تعظیم کر رہا ہے، عزت دے رہا ہے، تو اس کو محبوب فرماتے قتل نہیں کرنا۔ ایک صحیح بخاری کا حدیث 3166 حدیث کا نمبر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کافر ہے کوئی نہیں، جو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جو محبوب کے بارے میں بولے کاٹ کے رکھ دو۔ اور کیا ہے صحیح بخاری یہ احادیث آپ پڑھے، ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر اور فرقہ واریت کی بنا پر کس طرح قتل کا بازار گرم ہوا ہوا ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں بعد میں تحقیق ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اپنی جو ہے ذاتی دشمنی تھی، لیکن سہارا کس کا لیا؟ مذہب کا۔ کس کا سہارا لیا؟ مذہب کا، توہین مذہب کا، توہین رسالت کا سہارا لے کر اگلے بندے کو مار دیا۔ یہ آپ کے جڑاوالا کے اندر کیس نکلا تھا، آپ کے ملک کے اندر کئی ایسے کیس پڑے ہوئے، ذاتی دشمنی تھی نام حرمت رسول کا لے لیا، ذاتی دشمنی تھی نام توہین مذہب کا لے لیا۔ تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، من قتل معاہدا، جس نے کسی کافر کو قتل کر دیا، کافر یہ نا آپ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاح یہ کافر ہے فلانا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان نے، مومن نے، متقی پرہیزگار نے، تہجد گزار نے، حاجی نے، نمازی نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے نا یہ 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ آنا 40 سال پیچھے ہی ہونا جنت چو تو جنت کی خوشبو آپ آنی شروع ہو جائیں گے، اتنی جنت کی خوشبو اور معطر ہے۔ لیکن جس نے کسی کافر کو، سر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کافر کی بات ہو رہی ہے، جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا، چاہے وہ بندہ اہل توحید میں سے تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، روزانہ تہجد پڑھتا ہوں سیگا، بڑی اس کی نیکیاں تھی، بڑا اس کے صدقات و خیرات تھے، لیکن اس نے ایک کافر کو جو کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا ناحق قتل کر دیا، محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت چکرا جو تھی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی۔ اتنا معاملہ سنگین ہے جی قتل کا۔ لیکن ہمارے ملک میں دیکھ لیں فرقہ واریت کی بنیاد پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر کس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، اور قتل کرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے کسی بھی انسان کو، مسلمان کی یہاں پر بات نہیں کی، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہوا، رب کی بارگاہ میں وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا اور رب کے عرش کے پاس لے کر جائے گا کہ یا رب مجھے آج انصاف چاہیے، اس ظالم نے دنیا میں مجھے جو ہے نا قتل کیا تھا۔ اور محبوب فرماتے ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ اس حالت میں آپ ذرا ہاسپٹل جائیں کہ آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہو، لوگ ڈاکٹر کیا کہیں گے، اور سارے پیچھے اور پہلے اس کا کیس حل کیا جائے گا، ایمرجنسی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح رب کی بارگاہ میں بھی یہ قتل ناحق کا فیصلہ، یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہوگا، وہ اپنے قاتل کو لے کر جائے گا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، اس ظالم نے مجھے دنیا میں ناحق قتل کیا تھا اور میرا ناحق خون بہایا تھا، آج مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر جی۔ عزیزو، اس ساری روایات اور ساری حدیثوں کے اور قرآنی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو سننے کے بعد جتنے آپ بیٹھے ہوئے کیا کبھی قتل ناحق کرنے کی جسارت کرے گا جی؟ کرے گا جی؟ سارے دوسری نہیں بول دیتے یار، کرے گا جی؟ آپ آئیں جی اس چیز کی طرف جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ قتل ناحق رب کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کے محبوب نے اتنا لوگوں کو ڈرایا کہ انسان، اب میں نے صرف حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ پہلے بھی اس کے اوپر عمل پیرا تھے، لیکن اس کے بعد اور زیادہ انسان محتاط ہوتا ہے کہ یار جڈا بڑی مرضی دشمنوں میں جتنا مرضی اختلاف بڑھ جائے اس قتل ناحق کی طرف نہیں جانا، یہ رب کی ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کر دیا معاملہ ختم ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی آسان ہے، ہمیشہ جو ہے نا اس کو مغفرت کی امید لگی رہتی ہے کہ کوئی نہیں یار رب، میں 70 گناہ گار ہیں، میں جو ہے نا سیاہ کار ہے، پاپی ہے، یار وہ رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کوئی نہیں یار رب معاف کر دے گا۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ جب تک اس انسان نے کسی کا ناحق خون نہیں بہایا اس وقت اس کو امید رکھنی چاہیے، لیکن جب اس نے کسی کا ناحق خون بہا دیا، کسی کا خون گرا دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، بخشش کے سارے دروازے رب نے بند کر دیا، پھر اس کی بخشش کی امیدیں، پھر وہ یہ کہتا ہے رب بڑا غفور رحیم، رب بڑا معاف کرنے والا، سارا کچھ دروازہ رب نے بند کر دیے۔ تو اس لیے جی جتنا مرضی اختلاف ہو جائے کسی سے، اس ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کرنا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعتیں رب نے مختلف بنائی ہیں، آپ کی طبیعت ہو رہا ہے، میری طبیعت ہو رہا ہے، آپ کی پسند ہو رہا ہے، میری پسند ہو رہا ہے، آپ کی ناپسند ہو رہا ہے، میری ناپسند ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو مجھے چیز پسند نہیں آپ کے چل تو جانا جنو تینوں بات دیکھ لیں گے، نہیں میرے بھائی، یہ دنیا اللہ نے اسی طرح جوڑی ہے، اختلاف کے ساتھ ہی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے جس لیڈر کو میں پسند کرتا ہوں آپ کے نزدیک وہ دنیا کا بدترین شخص ہو،
और जिसको आप पसंद करते हो मैं उसको बदतरीन शख्स समझता हूं, तो इसका क्या मतलब है कत्ल गारत हो जाए? नहीं मेरे भाई, इस इख्तिलाफ के साथ ही हमने इस दुनिया के अंदर रहना है। चाहे इस मजहब को आप फॉलो करते हो सकता हो दूसरे के नजदीक, दूसरे मजहब के नजदीक वो दुनिया का बेहतरीन मजहब हो, आपके नजदीक दूसरे का बेहतरीन मजहब हो, तो इसका क्या मतलब है? तो हम कत्लो गारत शुरू कर दें, आपस में फसाद शुरू कर दें? नहीं जी, अल्लाह फरमाते हैं जी वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना फसाद ये जो है ना उस कत्ल नाहक से भी बढ़ के जुर्म है। और एक और मुकाम पे अल्लाह ने सूरह अल बकरा के अंदर ही अल्लाह फरमाते हैं वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल, कि ये फितना ये कत्ल नाहक से भी बड़ा जुर्म है रब के नजदीक। ये फितना क्या चीज है जी? ये फितना किसको कहते हैं? इसके चंद मानी जो है ना मैं जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज कर देता हूं। फितने के अंदर होता है जी नफरतें फैलाना, नफरतें फैलाना। और मैं वो को गया सी यार, तेरे बारे बड़ा भैड़ा सोचता ही, और तेरे बारे बड़े बुरे ख्याल आते हैं उसके। अगर बहू है तो सास के बारे में, सास है तो बहू के बारे में नफरतें फैलाई जा रही हैं। अगर एक जत्था एक पार्टी बनी हुई है वो दूसरी पार्टी के बारे में नफरतें फैलाई जा रही हैं, तो क्या कुरान क्या कहते हैं जी वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि ये फितना ये नफरतें फैलाना, ये मुसलमानों के एक दूसरे के खिलाफ करना, ये एक दूसरे के खिलाफ उभारना रब के नजदीक ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। हमें परवाह नहीं होती और हम इसको महफलों की गरमाइश का जरिया बनाते हैं। दूसरा माना जी फितने का लड़ाइयां करवाना, पहला तो नफरत फैला देती है, अब ये है कि लड़ाइयां करवाना। ओ यार तेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ मैं मिलिया ਸੀਗਾ ਤੇ तेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੀयत ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ यार तेरा छोटा ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ सूर ਦਾ ਵਾਲ है, हमने ये भी बातें सुनी हुई, और तेरे भरा की अख चो सूर का वाल है। क्या मतलब है कि तेरा भरा जो ना तेरे बारे ए सोचता ही। अब दो भाई जो एक ही मकान में रहने वाले थे, एक ही बाप के बेटे थे, इसने जो है ना फितना फैलाकर उनके अंदर नफरतें लगाकर नफरतें फैलाकर उनको लड़ाई के ऊपर मादा कर दिया। अब दोनों भाई लड़ रहे और दोनों क्या कह रहे, मैनू उन्हें फलाने ने दसिया सीगा, और छोटा कहना मैनू वो फलाना दस के क्या सीगा कि तू मेरे बारे एक ही सोचे। फिर दोनों भाइयों के दरमियान में दीवार खड़ी होती है, एक ही घर में एक ही बाप के बेटे होते हैं, लेकिन दरमियान तो दीवार खड़ी होगी। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल होता तो चलो मामला और था, लेकिन इस फितने ने आकर दोनों भाइयों के दरमियान ऐसी नफरतें फैला दी। अब नस्ल दर नस्ल वो नफरतें चलती आ रही। कहती साढ़े चाचे की पुरानी दुश्मनी है इन्होंने, साढ़े अबू की इन्होंने फलाने दुश्मनी, साढ़ा दादा इन्होंने लड़िया होया सीगा। क्या हुआ जी, वो ये फितने के सारे कारनामे। फितने का तीसरा माना जी फसाद फैलाना। अल्लाह अकबर। फसाद क्या होता है जी, बच्चे छोटे लड़े, छोटे बच्चों की लड़ाई वो बड़ों तक पहुंची, अब बड़े आपस में लड़ रहे और ऐसे लड़े और तेरे बच्चे को इसने ना गाली दी थी, तेरे बच्चे के साथ ये किया था, तेरे बच्चे ने घूर के देखा सीगा, ऐसा फितना बर्पा किया। आपके पाकिस्तान के शायद फैसलाबाद का वाकया है, बच्चों की लड़ाई की वजह से 6 कत्ल हुए जी आपके पाकिस्तान में। बाहर के किसी मुल्क की नहीं बात कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। यह है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि इस कत्ल से भी बढ़ के जुर्म अगर रब के यहां है तो वो फितना और फसाद फैलाना है। फितने का जी चौथा माना अपनी कौम, अपनी बरादरी, अपने कुंबा, अपना कबीला, अपना मसलक, अपना फिरका, अपना ग्रोह, उसकी बुनियाद पर दूसरों के अंदर नफरतें फैलाना। फलाना कौन नहीं, फलाना जूतिया है, वो कह रहा वो पटवारी है, वो क्या है उसका, यानी हमने हर एक बंदे का गलत नाम रखा हुआ है। एक दूसरे को चढ़ाने के लिए, हमने नफरतें फैलाने के लिए कौम, कुंबा, कबीला, अपने सियासी, अपनी मजहब, अपने फिरके के अंदर, अपने लीडर की मोहब्बत में हमने दूसरों के खिलाफ गलत जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये फितने के अंदर आता है। और कुरान क्या कहता है, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। देख रहे, एक के ऊपर बुरा वक्त आता है, एक पार्टी को बुरा वक्त, दूसरे जो है खुशी मनाते, चंगा होया इतना इदा ही होना चाहिए सी। जब वही बुरा वक्त तो दूसरे के ऊपर आता है तो पहले खुशी मनाते। देखिए साढ़े ना इदा कि तेरना भी इदा होनी चाहिए थी। और मेरे भाई ये मुज़लक था, इस्लाम की बुनियाद पर लिया गया था। ये सियासी लड़ाइयाँ, ये मजहबी नफरतें और ये मसलकी जो है ना मुनाजरे और मुजादले और लड़ाइयाँ, ये किसकी वजह से है? वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितने की वजह से। ये फितना है कि जब आप एक लीडर की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, फिर आप दूसरों की अच्छाइयों को भी इग्नोर करते हैं, फिर आप दूसरों की बुराइयों को भी जो है ना उछालते हैं, अपने जो है ना लीडर हो, अपनी पार्टी के अंदर जितनी मर्जी बुराइयां हो आप उसे इग्नोर करते हैं। यह है जी फितना। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल।
تو عزیزوں ان تمام چیزوں سے قتل ناحق کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کتنی سنگینی ہے اور کس قدر رب کے ہاں بڑا جرم ہے. لیکن یہ فتنے, یہ قوموں کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارنا اور مذہبی تعصب کے اندر آ کر, فرقہ واریت کے اندر آ کر, سیاسی محبتوں کے اندر آ کر ایک لیڈر کو مان کر دوسروں کے اندر کیچڑ اچھالنا اور دوسروں کی عزت کو تار تار کرنا, میرے بھائی یہ سارا فتنے کے اندر آتا ہے. اور فتنے کے بارے میں رب نے کیا فرمایا, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اللہ اکبر. فتنے کا جی ایک اور معنی ہے کہ انسان اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں اور بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ جملہ, مساجد کے اندر, مسجدوں میں پارٹیاں بنا کر ایک دوسرے کے خلاف کینہ, بغض, حسد, نفرتیں پھیلانا, یہ بھی جو ہے نا فتنے کے اندر آتا ہے. فتنے کے یہ بے شمار معنی ہے, ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنی پارٹی بنانی, اس پارٹی کے اندر پھر لوگوں کو شامل کرنا ہے, دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے نا نفرتیں, حسد, بغض اور کینہ جو ہے نا یہ بھرنا. تو کیا ہوتا ہے, وہ یار تو گڈی لے کے ننگیا نا, تو گاڑی لے کے ننگیا, اور فلانے نے تیری گڈی وال دیکھ نا تھکیا سیگا, اینی نفرت کرتا تیرنا. کیا ہوا کہ آپ نے اس پارٹی والے بندے کے خلاف نفرت بھر دی. اب کیا ہوگا, اب آپ تو تیلی لگا کر, ماچس لگا کر سائڈ پہ ہو گئے, لیکن دو قومیں, دو محلے والے اور دو ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ آپس میں گروبان, دستوں گروبان ہو گئے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں آ گئی. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, لیکن اس سے بڑا جرم یہ فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. اسی طرح جی فتنے کا ایک اور معنی ہے جی جھوٹی بناوٹی باتیں لوگوں کے اندر پھیلانا, جو باتیں ہے ہی نہیں. اور یہ تو آپ کو تھوڑے کے حساب سے آپ کو مثالیں مل جائیں گی. یہاں پر آپ کو مذہب کے بارے میں بناوٹی باتیں ملیں گی, سیاست کے بارے میں آپ کو بناوٹی باتیں ملیں گی. اگر آپ ایک پارٹی کے ہیں, دوسری پارٹی کی آپ کو بناوٹی, جھوٹی, من گڑت باتیں ملیں گی. اگر آپ ایک فرقے میں ہیں تو آپ کو دوسرے فرقے کی جھوٹی بناوٹی باتیں آپ کو ملیں گی. تو فلانا اس طرح تھی, فلانا فرقہ ایسا ہے, فلانی قوم ایسی ہے, فلانا کنبہ ایسا ہے, فلانا جو ہے نا فرد اور اس کی پارٹی کے اندر یہ خابیاں, یہ خامیاں اور یہ اس کے اندر خرابیاں. یہ کیا ہے جی سارا ہمارے معاشرے میں, یہ سارا کا سارا ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, یہ فتنہ ہے. اور فتنے کے بارے میں رب کیا فرماتے ہیں, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ ہماری تباہی کا سبب ہے, ہماری بربادی ہوئی اس فتنے کی وجہ سے ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. لوگوں, اے امت محمدیہ اور اے مسلمانوں, وَلَا تَنَازَعُوا, آپس کے اندر اختلافات نہ رکھو. یہ پارٹی بازی, یہ سیاسی پارٹیاں, یہ مذہبی پارٹیاں, یہ قوموں کے نام پر پارٹیاں, یہ قبیلوں کے نام کے اوپر پارٹیاں, یہ کسی نام کے اوپر پارٹی بنا کر وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں نہ لڑو, آپس میں اختلافات نہ رکھو, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت, حسد, بنا اور کینہ, یہ بغض نہ رکھو. کیوں ہوگا یار بھی کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فتفشلوا, اور تسی کمزور پہ رہو گے, وتذهب ريحكم, اور تمہارا روب, تمہارا دبدبا اور تمہارا جو ایک اللہ نے ہیبت اسلام کے ایک مسلمانوں کے رکھی وہ ختم ہو جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ ایک مہینے کی مسافت کے اوپر دشمن اگر بیٹھا ہوا نا تو مسلمان کا روب اور دبدبے کی وجہ سے وہ بندہ کانپ رہا ہے. آج دیکھو آپ غلام بنے ہوئی ہیں, غلام نہیں, غلام در غلام در غلام در غلام در غلام ہے. کیوں ہوا یہ؟ ہم کیوں غلامی کے اندر آ گئے؟ ہم کیوں جو ہے نا دوسروں کے اشارے کے اوپر چلتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے نا اپنی مرضی سے نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے آقا بتائیں گے یہ چیز آپ نے یہاں سے خریدنی ہے تو وہ ہم خریدیں گے. کیوں ہوا؟ اسلام تو غلبے کے لیے تھا, اسلام تو سپر پاور تھا, لیکن پھر یہ یہودی قوتیں, یہ طاقتیں ہمارے اوپر کیسے مسلط ہوگی؟ کیوں ہم ان کے غلام بن گئے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. کہ اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. ٹھیک ہے, مسلمان نے, اسلام نے قتل ناحق کو تو برا سمجھا, لیکن فتنے کو جو ہے نا اپنے اندر آماج کا بنا لیا, فتنے کو بڑے ہی مرغوب اپنے لیے سمجھتا ہے اور فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور اس سے بڑی بات ہے اس فتنے کو جو ہے نا فتنہ سمجھا ہی نہیں جاتا, سمجھا جاتا نہیں. ہمارے معاشرے میں بڑے جو ہے نا پارٹیاں بنی ہوتی ہیں اور جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں, کہتے ہیں یہ تو بغیر محفل ہی نہیں سجتی یار, اگر کسی دی برائی نہ کریے. عورتیں کہتی ہیں اگر کسی دی ایسی چگلی نہ کریے تو ساڈا روزہ ہی نہیں لنگدا, ٹائم ہی نہیں لنگدا. اور میرے بھائی یہ ٹائم گزارنے کے لیے کسی کی عزت اور کسی کا آپ کو حرمت ہی ملی تھی اللہ کسی, اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا والا والفتنۃ اشد من القتل. تو اس لیے عزیزو جہاں پر ہمارے دل میں یہ ڈر ہے کہ یار رب کی اس ریڈ لائن یعنی قتل ناحق کی طرف نہیں جانا, جتنا مرضی بڑا دشمن ہو, جتنا مرضی ہمارا اختلاف ہو جائے, ہم نے یہ بڑا قدم نہیں اٹھانا. اسی طرح اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اس چیز کی سنگینی بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یار اسی فتنے کے اندر بھی مبتلا نہیں ہونا.
हमने फितनों का हिस्सा भी नहीं बनना। हमने जिस पार्टी के अंदर या जिस ग्रोह के अंदर, चाहे वो मजहबी ग्रोह हो, चाहे वो सियासी ग्रोह हो, चाहे वो पार्टी हमारे मोहल्ले की हो, चाहे वो मस्जिद के अंदर पार्टी बनी हुई हो, चाहे वो ग्रोह जो है ना हमारे इलाके का हो, हमारे कुंबे और कबीले का हो, जहां पर नफरतें फैलाई जाए, जहां पर नफरतें और बुग़्ज़ और हसद लोगों के सीनों में भरा जाए, हमने जो उसका हिस्सा नहीं बनना। ठीक है जी, वादा कर दो जी इंशाल्लाह। हमने उस नफरतों का, उस बगावतों का और उस पार्टीबाजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म करते हैं, ताकि हमने अगर हमारे सामने ये मामला आ जाए फितने का, हमने करना क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, 2333 हदीस का नंबर है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लोगों, सदका करना हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और फर्ज है। अब सहाबा कराम जो है ना ये सुनकर घबरा गए कि या रसूलुल्लाह, आपने फर्ज कह दिया, आपने हर मुसलमान के ऊपर सदका लाजम कर दिया। अल्लाह के महबूब, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, किसी के पास माल नहीं होता, वो बंदा कैसे सदका करे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पास माल नहीं, वो मेहनत मजदूरी करे, मेहनत मजदूरी करे और मजदूरी करके पैसे कमा कर फिर अल्लाह के रास्ते में सदका करे। या रसूलुल्लाह, कोई बंदा इतना गया गुजरा होता है कि जो बंदा मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता, बेचारा बूढ़ा है, कमजोर है, बीमार है, अल्लाह के महबूब वो कैसे सदका करे? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अच्छा ऐसे है, फिर जो बंदा जरूरतमंद है ना, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया करे, ये भी सदका है। अल्लाह के महबूब, अगर कोई बंदा इतना गया गुजरा है, वो किसी की जरूरत भी नहीं पूरी कर सकता, वो खुद ही इतना बड़ा जरूरतमंद है, वो किसी की क्या जरूरत पूरी करेगा? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, फिर वो क्या करे जी? चौथे नंबर पर नेकी का हुक्म दे और बुराई से लोगों को मना कर दिया करे, यही उसका सदका है। लेकिन अल्लाह के नबी, कोई बंदा इतना कमजोर होता है, इतना डरपोक और बुज़दिल होता है कि जो नेकी का हुक्म भी नहीं दे सकता और बुराई से मना भी नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह के महबूब वो कैसे सदका करे? सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी। अब ये मेरे और आपके बारे में, आप अगर सदका नहीं कर सकते, माल अल्लाह के रास्ते में नहीं निकाल सकते और मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकते, नेकी का हुक्म भी नहीं कर सकते, बुराई से मना भी नहीं कर सकते, फिर जी आखिरी हाथ अल्लाह के महबूब ने मेरे और आपके लिए दिया है, सही मुस्लिम की हदीस है कि फिर आखिर से एंड से बंदा ही करे, अपने शर से लोगों को महफूज रखे, यही उसका सदका है। यह हर इंसान के अंदर शर है, मेरे अंदर भी शर है। मेरी जो पसंद की चीजें हो सकता है आपकी नापसंद हो, जिसको मैं नापसंद समझता हूं हो सकता है आपकी महबूब और मरगूब तरीन चीजें हो, खाने के अंदर हो सकती हैं, मजहबी जो चीजें हो सकती हैं, सियासी चीजें हो सकती हैं, और दुनिया के इंसान हो सकते हैं जिनको मैं पसंद करता हूं। आप हो सकते हैं उनको उनके पर लानते भेजते हो, लेकिन जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन खानों को आप पसंद करते हैं, हो सकता है मेरे दीदी को ना पसंद हो। तो क्या है जी, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें आखिरी हाल बताया ना कि यार अपने शर्तों लोगों को बचा के रखो, यही सदका है। तो इसका हल क्या है जी? इसका हल ये है कि हमने जहां पर देखना ना कि यार ये चीज शर के अंदर जा रही है, ये चीज शर में मुब्तला हो सकती है, मेरे इस जुमले की वजह से, मेरे इस बोल की वजह से, मेरे यहां पर बोलने की वजह से यार शर पैदा हो सकता है, बचा लो जी अपने आप को। कोई ऐसी तबलीग की जरूरत नहीं है जो तबलीग आपके लिए या मुआशरे के लिए शर का जरिया बने, उस तबलीग से तौबा ही बेहतर है। उस जुमले से जो जुमला शर का बायस बने, उस जुमले से खामोशी बेहतर है। इसलिए जी अपने जुमलों पर, अपने कौल पर, अपने फेल पर, अपने आमाल पर, अपने चलने पर, अपने बैठने पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों अहबाब पर, अपनी मजालिस पर, अपने मजहब, अपने फिरके पर, अपनी मसलक पर, अपनी सियासी पार्टी पर, अपने सियासी और मजहबी लीडर पर गौर करें। कहीं हम उनकी मोहब्बत में किसी शर के अंदर मुब्तला तो नहीं हो रहे, किसी फितने का हिस्सा तो नहीं हम बन रहे। अगर फितने या शर का हिस्सा बन रहे हैं, अजीजों तौबा कर लो, क्योंकि वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना जो है ना रब के नज़दीक कत्ल से भी बड़ा संगीन जुर्म है। अल्लाह जी हमें इन तमाम